السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کلاس 9 انگلش کے یونٹ 7 سلطان احمد مسجد کے ان سوالوں کے نہایت آسان اور مختصر سے آنسر پرووائڈ کروں گا جو کہ ایکسرسائز کے اندر موجود ہیں۔ باقی جو پریویس لیسنز ہیں ان کے بھی میں تمام آنسرز چاہے وہ یونٹ کے ہوں یا ایکسرسائز کے ہوں ان کی ویڈیوز بنا چکا ہوں اور اس کی ایک پلے لسٹ بنا رکھی ہے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اگر آپ کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ ہیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے ویڈیو مفید ثابت ہوں گی، یہ تمام ویڈیوز مفید ثابت ہوں گی۔ تو آئیے ویڈیو شروع کر دیتے ہیں۔ کویسچن نمبر 1 ہے وائی از دا سلطان احمد مسجد آلسو نون ایز دا بلو مسجد، یعنی سلطان احمد مسجد کو نیلی مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا آنسر ہے سلطان احمد مسجد از آلسو نون ایز دا بلو مسجد because of its blue tiles. It is a very beautiful مسجد، یعنی سلطان احمد مسجد کو نیلی مسجد اس کے نیلے ٹائلوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے، یہ ایک بہت خوبصورت مسجد ہے۔ تو اس میں کچھ الفاظ ہیں، ٹائلز کہتے ہیں، ٹائل اردو میں بھی ٹائل ہی کہا جا سکتا ہے، اور باقی تو اس کے اندر آسان سے ہی الفاظ ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 ہے Who was appointed as the architect of the مسجد، یعنی مسجد کا ماہر تعمیرات کس کو مقرر کیا گیا؟ اپوائنٹڈ کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا، اور آرکیٹیکٹ کہتے ہیں ماہر تعمیرات کو یا معمار کو۔ تو اس کا آنسر ہے صدفہار محمد آغا was appointed as the architect of the مسجد. He was a royal architect، یعنی صدفکار محمد آغا کو مسجد کا ماہر تعمیرات مقرر کیا گیا، وہ شاہی ماہر تعمیرات تھے۔ تو اس میں رویل کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شاہی، اور میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ یہ جو اسپیلنگ ہے یہ بالکل آپ کریکٹ یاد کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے اس میں غلطی کر دی تو آپ کے بہت سارے نمبرز کٹ جائیں گے۔ کویسچن نمبر 3 ہے What was the purpose of hanging a heavy iron chain at the entrance of the court؟ یعنی عدالت کے داخلی دروازے پر لوہے کی ایک بھاری زنجیر لٹکانے کا کیا مقصد تھا؟ پرپس کہتے ہیں مقصد کو، ہینگ کہتے ہیں لٹکانے کو، ہیوی آئرن چین کہتے ہیں لوہے کی بھاری زنجیر کو۔ آنسر The Sultan had to lower his head every time he entered the court. It was the purpose of hanging a heavy iron chain at the entrance of the court. یعنی بادشاہ کو عدالت میں داخل ہوتے ہوئے ہر وقت اپنا سر جھکانا پڑے، عدالت کے داخلی دروازے پر لوہے کی ایک بھاری زنجیر لٹکانے کا یہ مقصد تھا۔ تو اچھا ایک اور چیز یہ بتا دوں کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سلطن لکھا ہوا ہے اس کا ایس کیپٹل ہے، اس کا آپ خاص خیال رکھیے، اور باقی اس میں جو مشکل الفاظ ہے، لوور کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، ہیڈ کا مطلب ہوتا ہے سر، ایوری ٹائم مطلب ہر وقت، انٹر مطلب داخل ہونا، کورٹ عدالت کو کہتے ہیں، اور باقی تو آپ نے دیکھ لیا پرپز مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ ہینگ کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، اور انٹرنس کہتے ہیں داخلی دروازہ، اور کورٹ کہتے ہیں عدالت کو۔ کویسچن نمبر 4 ہاؤ ڈز دا انٹیریئر آف دا مسجد لک، یعنی مسجد کا اندرونی حصہ کیسا نظر آتا ہے؟ لک کا مطلب ہوتا ہے نظر آنا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنسر ہے دا انٹیریئر آف دا مسجد لکس ویری بیوٹیفل، اٹس فلور از میڈ آف ہینڈ میڈ ceramic tiles, its gallery is full of beautiful flowers, fruit and cypresses, its upper level is decorated with blue tiles۔ سب سے پہلے اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں۔ مسجد کا اندرونی حصہ، یہ کا یہاں نہیں لکھا ہوا، یہاں کا بھی آئے گا۔ مسجد کا اندرونی حصہ بہت خوبصورت نظر آتا ہے، اس کا فرش ہاتھ سے بنے ہوئے مٹی کے ٹائلوں سے بنا ہوا ہے، اس کا برآمدہ خوبصورت پھولوں، پھلوں اور سرو کے درختوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی اوپری سطح نیلے ٹائلوں سے سجی ہوئی ہے۔ تو اس میں کچھ بلکہ بہت سارے الفاظ ہیں۔ انٹیریئر کہتے ہیں اندرونی حصے کو، لکس ویری بیوٹیفل بہت خوبصورت لگتا ہے، اور فلور کہتے ہیں فرش کو، ہینڈ میڈ مطلب ہاتھ سے بنا ہوا، سیرامک ٹائلز کہتے ہیں مٹی کے ٹائل، ٹھیک ہے۔ گیلری کہتے ہیں برآمدے کو،
اور فلاور فروٹ یا آسان سے سیپریسس کہتے ہیں سرف کے درخت کو. اور اس کو میں تھوڑا اوپر کر دیتا ہوں تاکہ ٹرانسلیشن بھی آپ کے سامنے آ جائے. اچھا، اس کے بعد ہے اپر لیول. اپر لیول کا مطلب ہوتا ہے اوپری سطح، اور ڈیکوریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے سجا ہوا ہونا، اور پلو ٹائلز کا مطلب ہوتا ہے نیلے ٹائل. کویشچن نمبر 5. وائی ڈو یو تھنک دا مدرسہ اینڈ دا ہاسپس ور پارٹ آف دا مسجد؟ آپ کے خیال میں مدرسہ اور ہسپتال یا سرائے مسجد کا حصہ کیوں تھے؟ مسجد کا حصہ کیوں تھے؟ دا مدرسہ اینڈ دا ہاسپس ور پارٹ آف دا مسجد بیکاز اٹ واز دا کسٹم آف دیٹ ٹائم. مسجد ہیڈ گریٹ امپورٹینس. یعنی مدرسہ اور ہسپتال یا سرائے مسجد کا حصہ اس لیے تھے کیونکہ یہ اس وقت کا رواج تھا. مسجد کی بہت اہمیت تھی. تو ہاسپس کہتے ہیں ہسپتال یا سرائے کو، اور کسٹم کہتے ہیں رواج کو. ٹھیک ہے، باقی تو آسان سے الفاظ ہیں. امپورٹنس اہمیت کو کہتے ہیں. کویشچن نمبر 6 ہے ہو کنسٹرکٹیڈ دا مسجد صوفیہ؟ مسجد صوفیہ کس نے تعمیر کروائی؟ کنسٹرکٹ کا مطلب تعمیر کرنا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں بادشاہ کروا رہا ہے تو بادشاہ خود نہیں کرتا، تو اس لیے اس کا جو میں نے ٹرانسلیٹ کی وہ تعمیر کروانا لکھ لیا ہے. تو اس کا آنسر ہے سلطان محمد II کنسٹرکٹیڈ دا مسجد صوفیہ آفٹر دا کنکویسٹ آف کانسٹینٹینوپل. اٹ از اے ویری بیوٹیفل مسجد. اچھا، یہ سلٹن ہے. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میں جو اس کی پروننسیشن ہے وہ سلٹن ہے. تو جواب ہے اس کا سلطان محمد دوم نے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے بعد مسجد صوفیہ کو تعمیر کروایا. یہ ایک بہت خوبصورت مسجد ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان الفاظ میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھوں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہو. تو اس میں کچھ الفاظ ہیں جیسا کہ کنکویسٹ کا مطلب ہوتا ہے فتح کرنا، اور کانسٹینٹینوپل کہتے ہیں قسطنطنیہ کو، یہ ترکی کا شہر ہے. اور باقی اس کے اندر آسان سے الفاظ ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں.